میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، محرم الحرام کا بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اسلامی تاریخ، ہجری تاریخ کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، چاند کی قمری تاریخ کے اعتبار سے۔ غور و فکر کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو 1440 کو 1446 ختم ہوا، 1447 شروع ہوا۔ ہماری زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا ایک قیمتی سال گزر گیا۔ نادان ہیں وہ لوگ جو برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ موقع خوشی منانے کا نہیں ہے۔ جب وہ اپنے عمر کا حساب کرتے ہیں، میں 35 کا ہوا، میں 40 کا ہوا، میں 50 کا ہوا، بلکہ اگر عقل کی نگاہوں سے دیکھا، غور و فکر کی نگاہوں سے دیکھیں، بصیرت کی نگاہوں سے دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے جو عمر دی تھی اس میں سے 1 سال گھٹ گئی، ختم ہو گئی۔ ہم بڑے نہیں ہو رہے بلکہ ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ دعا فرمائیں جتنی زندگی ہماری گزر گئی، اللہ اس میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی معاف فرمائیں۔ بقیہ جو زندگی ہماری ہے، اللہ اس میں ہمیں صحیح اطاعت نصیب فرمائے، صحیح فرما برداری نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آپ کو معلوم ہے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے تو اسی سال کے حساب سے یہ ہجری سال شروع ہوا ہے۔ ہجری تاریخ اسی کے حساب سے کہا جاتا ہے ہجری، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1447، 40 کو 7 سال ہو گئے ہجرت کی۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ کئی باتیں، کئی قصے، کئی کہانیاں، کئی واقعات تاریخ میں اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن پوری دنیا کو اگر معلوم ہے تو صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ، میدان کربلا کا واقعہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مہینہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی اسی وقت سے اللہ نے چند مہینوں کو محترم بنایا۔ ان محترم مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے محرم کا مہینہ، جب سے اللہ نے دنیا بنائی اور جب سے یہ کائنات کو اللہ نے وجود بخشی ہے، اسی وقت سے بہت سارے واقعات، بہت سارے چیزیں اس مہینے میں رونما ہوئی، اس مہینے سے اس کا تعلق ہے۔ چونکہ صرف میدان کربلا ہی یاد رہتی ہے ہم لوگوں کو، تو میں تھوڑی پرانی ہسٹری بھی آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق فرمائی، ان کو پیدا کیا، اماں حوا کو پیدا فرمایا، جنت میں تھے، غلطی ہوئی، اللہ نے ان کو زمین پر اتارا، پھر یہاں ان کی توبہ قبول ہوئی۔ آپ کو پتا ہے جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، منقول ہے، مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں ہوئی؟ وہ محرم کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اچھا، پھر آپ آئیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، کلمے کی دعوت دیتے رہے، صبح و شام۔ سورہ نوح میں اس کا تذکرہ ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا،
کہ میں اپنی قوم کو دن میں بھی بلاتا رہا، رات میں بھی بلاتا رہا، جب بھی موقع ملتا میں ان کو ایک اللہ کی دعوت دیتا، لیکن یہ بجائے ماننے کے انکار کرتے ہیں۔ صرف انکار ہی نہیں کرتے بلکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے، اور یہ ہوگا، قیامت تک ہوگا۔ آپ جب بھی حق بات کہو گے آپ کی مخالفت کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ سوچو کہ میں کسی کو اچھی بات کہوں اور مجھے ہار پہنائے، وہ میرا ویلکم کرے، استقبال کرے، خوش آمد کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ شروع سے یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی آپ حق بات کہیں گے تو آپ کی مخالفت کی جائے گی، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے جائیں گے، آپ کو کمزور کرنے کی، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جیت تو حق کی ہوگی ہمیشہ۔ جیت کس کی ہوتی ہے؟ حق کی ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ حق والوں کو صبر بہت کرنا پڑتا ہے، برداشت بہت کرنا پڑتا ہے، تحمل، بردباری بہت۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، کئی سو سال تک دعوت دیتے رہے، اور پھر انہوں نے ایک دن یہ دعا کر دی کہ اللہ اب تو ان میں سے کسی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ ان کو حکم ہوا کہ آپ ایک کشتی بناؤ، اور پھر ایمان والوں کو، اور پھر ہر جانور کا ایک جوڑا آپ لے کر اس پر سوار ہو جاؤ۔ وہ ایک لمبی داستان ہے، اس پر کئی جمعے بیان ہو سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام چند ایمان والے جو جتنے بھی تھے 80-82، ان کو لے کر اس کشتی پر سوار ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے اللہ کا عذاب آیا، پانی کی شکل میں، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، اور جتنے تھے سب کے سب غرق ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، ڈوب گئے۔ بچے کون؟ صرف ایمان والے۔ پانی رک گیا، اللہ کا عذاب رک گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پانی میں تیر رہی تھی، تیرتے تیرتے جودی پہاڑی پر جا کر لگی، اور حضرت نوح علیہ السلام اور سارے ایمان والے کشتی سے زمین پر اترے تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ تھا۔ وہ کون سا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ تھا۔ یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، خوشیوں والا مہینہ ہے۔ یہ کیسا مہینہ ہے؟ خوشیوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے ایسے ایسے انعامات اس مہینے میں ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں سنگا کے بارے میں بولو، عورتیں تم نہ گالی نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عورتیں کیا مرد بنش گالی دیتی ہیں؟ ہمارے مفتی صاحب کو کیا بھی ملتا نہیں، کب دیکھے تو بھی سنگا سنگا سنگا، یہ چھوڑے تو کیا بھی ملتا نہیں، وہ چھوڑے تو اور ایک ملتا ہے ان کو، شادی میں فضول خرچی نکو کرو، ویڈیو گرافی نکو کرو، انہوں چاک دعوتاں کھا رہی اور ویڈیو گرافی نکو کرو کری۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک ساتھی بہت اصرار کر رہے تھے، ابھی چند دنوں کی پہلے کی بات، میں بالکل چھوڑ دیا ہوں دعوتوں میں جانا، لیکن اب ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، عقیقے کی دعوت ہوتی ہے، تو ذرا سوچنا پڑتا ہے کیا کریں۔ اب بہت دنوں کے بعد ایک ساتھی بہت اصرار کیے کہ مفتی صاحب آپ کو آنا ہی ہے، تو میں نے سوچا شاید پردے کا انتظام ہوگا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا دیکھ کر حیران، اللہ اکبر، سب مکس بیٹھ کر ایک ہی ٹیبل میں، مرد عورتیں سب ایک ہی ٹیبل میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ تو میں وہیں سے واپس آ گیا باہر سے۔ وہاں مناسب نہیں ہے نا، بالکل مناسب نہیں ہے۔ جو جاتے ہیں وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں، اس لیے کہ ساتھ دے رہے ہیں نا گناہ میں، بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کھلم کھلا گناہ ہو رہا ہے، بھائی پردے کا انتظام کیے ہوتے، پھر اس کے بعد بھی کوئی آ گئے تو وہ الگ چیز ہے۔ پردے کا انتظام ہی نہیں ہے سرے سے، سب بھی آؤ مل کو کھاؤ۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ باتیں جو بولے گا قوم اس کی مخالفت کرے گی۔ بہت ہوگا بھائی ان کا، 15 سال سے بیان کر رہی ہیں، نکال دلو ان کو، دوسرے نے بلا لیو ان کو۔ کیوں بولے تو کیا کر رہی انہوں؟ برابر بول رہی نا، سنگے کو کئی کو جا رہی، سنگے کو جانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ بے پردگی کئی کو کر رہی، شادیوں میں فضول خرچی کئی کو کر رہی، جہیز کئی کو لے رہی، جہیز
بڑا اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، سادگی کے ساتھ نکاح کرو۔ اب یہ سب بولے تو کیا ہوتا ہے، آدمیوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ نکالو فرسٹ ان کو یہاں سے، دوسرے کونتے بھی لیں گے، انہوں نماز کے بارے میں بولتی ہیں، روزے کے بارے میں بولتی ہیں، حج کے بارے میں بولتی ہیں، واقعات بولتی ہیں، کتنا اچھا رشتہ ہے، وہ سب چھوڑ کوئی نخالی سنگا بھی شادی بھی یچ پکڑی نہ۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ کہہ رہا تھا یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، بہت سارے واقعات اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ اللہ کا حکم ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا حکم ہوتی ہی وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، ایک روایت کے مطابق 40 دن تک رہے، اور پھر جب اس آگ سے نکلے، پہلے جتنے خوبصورت تھے اس سے زیادہ خوبصورت، اور جو نکلے ہیں تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، اللہ کا حکم ابھی ہجرت کا نہیں آیا تھا، وہ نکل چکے تھے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، تو ان کو اس غلطی کے احساس دلانے کے لیے پھر وہ جو ہوا لمبا واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام، اور مچھلی کی پیٹ میں عبادت کرتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے جب لا کر ڈالا، تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب نکلے تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے حسد کیا اور پھر ان کو مارنے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر آخر میں یہ طے ہوا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیں، اور کنویں میں ڈال دیے۔ ان کو ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ قافلے والوں نے کنویں سے ان کو نکالا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں سے نکلے تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک امتحان میں تھے، وہ ایک بیماری میں تھے، ایک امتحان میں تھے، ان کو مکمل صحت یابی ملی، وہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک فیصلہ کرنے میں چوک ہو گئی تھی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، محرم کا مہینہ تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ کون سا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنے آسمان میں ان کو اٹھا لیا زندہ۔ وہ کون سا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ تھا۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دھرتی پر آسمان سے جو سب سے پہلی بارش ہوئی، اللہ کی رحمت اس دھرتی پر برسی ہے، وہ کون سے مہینے میں برسی؟ محرم کے مہینے میں برسی۔ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی مہینے کے 10 تاریخ کو 10 عاشورہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی۔ یہ بہت مختصر میں آپ کو بتایا ہوں۔ اس مہینے میں بڑے بڑے جو واقعات پیش آئے، کم سے کم 25-26 واقعات ہیں۔ کتنے واقعات ہیں؟ 25-26 واقعات ہیں۔ بہرحال آج محرم کی 8 تاریخ ہے، کل ہفتے کو 9 تاریخ اتوار کو 10 محرم عاشورے کا دن ہے۔ تو عاشورے کے دن ہمیں کیا کرنا نہیں کرنا، اس سلسلے میں کچھ بات ہو جائے۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ اس مہینے میں ہمیں جو کرنے کے کام ہیں وہ ہے نفلی روزے رکھنا۔ جتنا روزہ رکھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر سب سے افضل روزے ہیں تو وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔
ایک اور موقع پر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محرم کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھے، جو بندہ یا بندی اس مہینے میں ایک دن نفل روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ انہیں 10 دن روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ کسی بندے نے اگر ایک روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنے روزوں کا ثواب دیں گے؟ 10 روزوں کا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ اور پھر عاشورے کے دن کا روزہ ہے، یعنی اتوار کے دن روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، مستحب ہے۔ ثواب کیا ہے؟ صیام یوم عاشورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، احتسب اللہ تعالی، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں، ان یکفر السنۃ التي قبلها، کہ ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، تو انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، عاشورے کے دن روزہ کیوں رکھنا ہے، اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ، اس کا تھوڑا پس منظر میں آپ کو بتا دوں۔ آپ ایک نبی کو جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، جلیل القدر نبی، پیغمبر، کلیم ان کا لقب تھا۔ کیا لقب تھا؟ لقب ان کا کلیم تھا، نام ان کا کیا تھا؟ موسیٰ تھا، ماشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، جس کی حکومت تھی، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ بڑا ظالم تھا، اتنا ظالم، اللہ کی قسم کتابوں میں لکھا ہے، اتنا ظالم تھا، نوجوانوں کو قتل کر دیتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیتا تھا، اور عورتوں کے ساتھ بے دردی، عورتوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ اس کا جاری تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے ذبح کرتا تھا، بوڑھوں کو قتل کر دیتا تھا، بہت زیادہ ظالم تھا وہ۔ تو اس کے ظلم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت کرتے تھے کوہ طور پر جا کر، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بات چیت کی اور اللہ سے کہا کہ اللہ اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا ظلم کیا ہو گیا، حد سے۔ اللہ خود اس کے ظلم کے بارے میں فرما رہے ہیں، یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ کیسا ظالم تھا کہ اس کے ظلم کو کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ خود بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ظلم حد سے زیادہ کیا کرو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، جاؤ جا کر قوم سے کہو کہ تیاری کرو، آج رات نکل جاؤ یہاں سے، اس شہر سے کیا کرو؟ نکل جاؤ۔ شاید چاشت کا یا ظہر کا وقت ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ قوم کو کہو کہ تیار ہو جائے، آج رات کو پوری قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ پوری قوم بولے تو کیا؟ بنی اسرائیل کتنے تھے وہ لوگ؟ بعض روایتوں میں ہے 70,000، بعض روایتوں میں ہے 1,00,000 سے زائد تھے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1,00,000 سے زائد۔ ہمیں ایک چھوٹا موٹا جلسہ کرنا تو بھی 2-3 مہینے پہلے سے کرتی، ایک 10,000 آدمیوں کو جمانا، 20,000 آدمیوں کو جمانا، پورے ضلع کو جمانا، بولو 3-4 مہینے پہلے اس کے مشورے ہوتی، اس کی تیاری ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کے لیے محنتیں ہوتی، قربانیاں، دن رات کیسی محنتیں ہوتی، اس کی دعوتیں چلتی، پھر اس کے بعد جا کر جو ہے وہ مجمع جڑتا ہے۔ 1,00,000 لوگوں کو رات کو لے کر نکلنا ہے، اور حکم کب ہو رہا ہے؟ ظہر کے وقت۔ حکم کب ہو رہا ہے؟ 40 دن کی ایک جماعت نکالنا کا تو کتنی محنت کرنا پڑتا ہے، 40 دن چھوڑو 3 دن کی نکالنا کا تو بھی کتنی محنت کرنا پڑتا ہے۔ ساتھیاں دن رات جو ہے قربانی دیتی، ان سے خصوصی ملاقاتیں، ان کی ترغیبی بات، پھر جو ہے اصولی، پھر ان کا ذہن بنانا، پھر ان کے تقاضے، وہ تقاضوں کا حل بتانا، بہت جو ہے محنت کے بعد جو ہے ایک جماعت بنتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سب کو لے کر نکلنا ہے آج رات کو، وہ بھی پوری قوم کو لے کر۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارا کام اعلان کرنا ہے، ان سب کو جمع کرنا میرا کام ہے۔ پوری قوم کو جمع کرنا کس کا کام ہے؟ میرا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اعلان کرنا۔ جاؤ اور جا کر اعلان کرو کہ آج رات کو نکلنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر قوم میں اعلان کیے کہ سنو، آج رات کو ہم سب کو نکلنا ہے، اس شہر سے نکلنا ہے۔ رات میں اس وقت عشاء کے بعد، یعنی ان کے اس میں عشاء کی نماز تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے بتایا ہوگا کہ رات میں جب سب سو جائیں تو فلاں وقت میں جو ہے ہمیں نکلنا ہے بول کر اعلان ہو گیا۔ اب رات میں لوگ جمع ہونا شروع ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق۔ کتنا ہے مجمع؟ 1 لاکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ لوگ ادھر سے جاؤ، کچھ لوگ ادھر سے جاؤ، کچھ لوگ اس گلی سے جاؤ۔ سب کے سب ایک ہی گلی سے تو نہیں جا سکتے، ایک ہی رستے سے تو نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ ادھر سے نکلو، ادھر سے، اور سب شہر کے باہر جو بڑا میدان ہے جہاں پر ہم سب جمع ہو سکتے ہیں وہاں جمع ہو جاؤ، پھر وہاں سے ہم لوگ مل کے نکلیں گے، آگے کا سفر شروع ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے گزریں گے، لیکن گزرتے ہوئے اگر فرعون کی پولیس کی نظر پڑ گئی، اگر فرعون کے پولیس کے پاس پکڑے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھے کہ اللہ اگر ان کو پولیس پکڑ لے تو کیا ہوگا، کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، انہوں نے میری قدرت کو سمجھا ہی نہیں۔ میں نے آج فرعون کو، اس کی پوری لشکر کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے میں نے، اور اللہ آنکھوں پر پردہ ڈال دے پھر اسے کچھ نظر آئے گا؟ بولو، گناہوں کی وجہ سے اللہ اگر پردہ ڈال دے آنکھوں پر، پھر اسے سنگا کی نحوست نظر آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ گناہوں کی نحوست سے اگر اللہ آنکھوں پر پردہ ڈال دے تو شادیوں میں بے پردگی گناہ ہے، اس سے نئے دلہا اور دلہن کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، نفرت آتی ہے، دونوں خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، پھر معاملہ میاں بیوی کے جدائی تک ہو جاتی ہے۔ یہ سب باتیں ان کو سمجھ میں آئے نہیں آتی، گناہوں کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ پردہ۔ کیا آتے بھی ہو جانتے حضرت، تمہیں آئے تو برابر، نہیں آئے تو برابر، ہمیں دعوتہ میں 8 قسم کے میٹھے رکھتی سوچے، ہمیں ریسیپشن رکھتی سوچے، ہمیں بے پردگی کرتی سوچے، ہمیں ویڈیو بناتی سوچے۔ وہ بعد کا بڑا قصہ بعد میں دیکھیں گے۔ پیسے نہیں تو ہمیں سود پول لیتی، لون پول لیتی، وہ چکانے پوری زندگی ختم ہوگی تو بھی پرواہ نہیں، شہر چھوڑ کو بھاگنا پڑا تو بھی پرواہ نہیں، وٹ میں ہمیں شادیاں سادگی کے ساتھ کرنے تیار نہیں ہیں۔ ہر چیز کرتی ہیں حضرت، ہمیں برتھ ڈے بھی کرتی، اینیورسری بھی کرتی، چھوٹے چھوٹے چیزاں کرتی ہیں حضرت، ہمیں کرو۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے سب سے پہلے بولنے والوں کو، پھر سننے والوں کو۔ آپ کا بڑا ظرف ہے کہ آپ سن لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ، موسیٰ کی قوم نے پوچھا کہ ہم جائیں گے نا، تو فرعون کی لشکر کی اگر نظر پڑ گئی تو پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کی آنکھوں پر کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دوں پھر وہ دیکھ سکتا ہے کیا؟ اسے نظر آئے گا کچھ؟ بیان سمجھ میں آئے گا اسے؟ نہیں، وہ بولے گا 2 کانا اللہ کئی کو دین سے، ایک کان سے سننا دوسرے سے چھوڑنا، مسجد کے باتاں مسجد میں زندگی میں نہیں لانا ہو، زندگی میں برتھ ڈے برابر کرتے چلنا۔ ہمیں کم ہوئے برتھ ڈے؟ نہیں ہوئے۔ پہلے پوسٹراں نہیں لگتے تھے، اب پوسٹراں کے ساتھ۔ ہمارے بچپن میں خالی وہ فلمہ کے پوسٹر لگتے تھے، اب وہ برتھ ڈے کے پوسٹراں گلی گلی دیکھو تو فلاں کے بچے کا برتھ ڈے، فلاں کا برتھ ڈے، فلاں شادی محل میں، فلاں حال میں نحوست۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہر گناہ سے مجھے آپ کو پوری امت کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سب نکلنے لگے، اس گلی سے اس گلی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نکلے اور باہر جو میدان تھا وہاں پر سب جمع ہوئے۔ وقت تو لگے گا نا، 1 لاکھ کا مجمع۔ اب نکلنے کے بعد جب وہاں جمع ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو دیکھے، ٹھنڈک جو ہے انہوں نے ایک اطمینان کا سانس لیا، لیکن پریشان ہیں۔
غور و فکر کر رہے ہیں. ان کی قوم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ سب آ گئے الحمدللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں راستہ بھول گیا، سیدھے طرف جانا یا بائیں طرف جانا راستہ بھول گیا ہوں. پھر تھوڑی دیر غور و فکر کیا، فرمایا کہ ہاں اس طرف چلو، اس طرف چلو. اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس طرف چلو، تو پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے پیچھے پیچھے. کتنا مجمع؟ 1,00,000. اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، پوری قوم. اور پھر کچھ لوگ سواریوں پر ہیں، کچھ لوگ پیدل ہیں، ساز و سامان کے ساتھ. کیسے؟ ساز و سامان کے ساتھ پورے، مطلب ان کے جو خانہ بدوش جیسے جاتے ہیں نا، ان کے ساتھ ان کے ضروری چیزیں سے گیہوں، جو جو بھی اس زمانے میں ان کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بسترا ہے، سارے ساز و سامان کے ساتھ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، سب جوان، سب. اب چل رہے ہیں، سفر، وقت ہو رہا ہے. نہیں، میں بول رہا ہوں جمعہ کا وقت ہو رہا ہے. تو چلتے چلتے اب صبح کا وقت ہوا تو سامنے دیکھے تو سمندر ہے. سامنے کیا ہے؟ سمندر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اللہ یہ کیا ہے؟ سمندر. اب ادھر تو راستہ ہی نہیں ہے بھائی، سمندر راستہ ہی نہیں ہے. تو پوری قوم نے کہا کہ آپ نے پہلے کہا تھا راستہ بھول گئے، واقعی راستہ بھول گئے، سامنے سمندر ہے، کیا کریں ہم؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یو ٹرن لے لو. کیا کرنا؟ میں اپنے اس میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا یو ٹرن لے لو. اب بھائی اب یہ گلی سے جا رہے ہیں، دا اینڈ ہے وہ، اب کیا کریں گے وہاں؟ پھر یو ٹرن لے کر ہی تو آئیں گے. لیکن یو ٹرن لینا یہ ہماری گاڑیوں کے لیے آسان ہے، کار وہیکل وغیرہ آسان ہے. 1,00,000 کا مجمع یو ٹرن لینا بولے تو اب لوگ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے چلو پھر واپس دوسری طرف جانا ہے. لیکن جیسے ہی وہ گھومے ان کو نظر آیا گرد و غبار کہ فرعون کو پتہ چل گیا، وہ جاگ گیا، اس کی لشکر جاگ گئی. اور پھر وہ اپنی پوری لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ پورے مطلب ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر آ رہا ہے، پورے آب و تاب کے ساتھ آ رہا ہے. اب قوم نے کہا کہ موسیٰ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہاں سامنے یہاں مرنا ہے، اچھا تھا وہاں مرتے، فرعون ہمیں وہاں مارتا تھا، اب آپ یہاں لا کر آ گئے، اب سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، اب ہم کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ اب کیا کیا جائے. تو اب ایسے وقت میں رونا تو آتا ہے، اور قوم رونے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پیچھے بھی موت ہے، سامنے بھی موت ہے، اللہ کرے تو کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں عصا ہے. یہ جو عصا ہے نا، عصا رکھتے تھے وہ اپنے ساتھ، عصا ہے، لکڑی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس عصے کو پانی پر مارو، اس عصے کو سمندر پر مارو. سمندر پہ ماریں گے تو پانی تھوڑا سا ہٹے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اتنی چھوٹی سی لکڑی، اس کو میں سمندر پہ ماروں؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ سمندر میں مارنا تمہارا کام ہے، سمندر سے راستے بنانا میرا کام ہے. سمندر میں مارنا تمہارا کام ہے اور راستے بنانا میرا کام ہے. اللہ کی ذات پر پورا یقین. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. اللہ کے حکم سے جیسے ہی انہوں نے وہ عصا، وہ لکڑی سمندر پہ مارا، ایک ہی بار مارا ہے، اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے. ان کی پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی، بیچ سے راستہ، اور ایک نہیں 12 راستے بنائے اللہ نے. کیونکہ بنی اسرائیل جو 1,00,000 یا کم و بیش جتنے بھی تھے ان 12 قبیلے کے تھے وہ، تو ہر قبیلے کے لیے اللہ نے الگ الگ راستے بنائے. ایک قبیلہ ایک راستے سے گزرے. دیواریں کون سی؟ بولو نا کون سی؟ دیکھی ہوں گی کسی نے، ہم نے دیکھے ہیں، دنیا والوں نے دیکھے. مٹی کی دیواریں تو دیکھے ہوں گے، اینٹوں کی دیواریں، پتھروں کی دیواریں، ماربل کی دیواریں، لکڑیوں کی دیواریں،
اور پتہ نہیں کیسی کیسی دیواریں، لیکن کانچ کی دیواریں بھی ہم نے دیکھی ہیں، لیکن پانی کی دیوار، اللہ کی قسم پانی کی دیوار کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ اور پھر ان کے قوم بنو اسرائیل نے پانی کی دیواریں دیکھی۔ پانی کی دیواریں ہیں، بیچ میں راستہ ہے، کہ اللہ کے حکم سے سب چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم جب وہ پار ہو گئے، اس طرف کو پہنچ گئے، اب اس کے بعد فرعون کا لشکر جو ہے وہ اس سمندر کے قریب پہنچا، اور پھر فرعون کہنے لگا دیکھ کر دیکھو میں نے راستے بنائے ہیں، میرے واسطے راستے بنے ہیں، کیونکہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اس نے کیا کہا اپنی لشکر سے کہ دیکھو میں نے راستے بنائے۔ یہ عادت ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں، اللہ معاف فرمائے، کیا کرتے معلوم، جھگڑا ہو رہا ہے، گئے چھڑا دیے، بعد میں سب کو پوری جگہ بولنے پھر کیا لڑ لیتے تھے انہوں، میں جا کو چھڑایا ان کو، میں نہیں جاتا تو بہت بڑی ہو جاتی تھی لڑائی۔ بعد میں معلوم ہوتا لڑانے والے انوچ کر کو کیا ہوا، لڑانے والے کون تھے؟ تو فرعون کیا کہہ رہا ہے دیکھ کر، میں ہی بنایا راستہ۔ اب لشکر کو تو معلوم یہ راستہ تم نے نہیں بنایا، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ حضرت موسیٰ ہیں، ان کے لیے اللہ نے راستے بنائے۔ بہرحال اب ظالم بادشاہ کے سامنے سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی بول نہیں سکتے بہت سے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو جائز طریقے بولنے کے ہیں ان طریقوں سے بولیں گے۔ جیسے ابھی وقف قانون، یہ جو ترمیمی بل بنا ہے، یہ قانون کے بھی خلاف ہے، آئین ہند کے بھی خلاف ہے، اور ہمارے شریعت کے تو بالکل خلاف ہے، اور انسانوں کے مزاج کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، ہر کون سے بھی اینگل سے دیکھو، ہر اینگل سے یہ غلط ہی غلط ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ وقف ترمیمی بل واپس نہیں ہو جاتا، ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب جمعہ کے بعد بھی ایک احتجاج ہے، بڑوں کی طرف سے حکم آیا، وہ کیسے کرنا انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن یہ واقعہ میں ختم کر دوں، 40 ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، فرعون نے کہا کہ راستے میرے لیے بنے، اور پھر اپنی لشکر سے کہا کہ چلو اس راستے سے ان کا پیچھا کرو، پکڑو ان کو، اور حکم تھا تو سب چل پڑے اسی راستے میں۔ جب یہ لوگ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے ہیں، اللہ کی طرف سے سمندر کو حکم ہوا، پانی کو، کہ پہلے جیسے تھے ویسے ہو جاؤ، یعنی مل جاؤ، دیواریں ختم، مل جاؤ۔ جیسے ہی پانی ملا تو فرعون کی پوری لشکر ڈوب گئی، غرق ہو گئی۔ فرعون ڈوبنے لگا، ڈوبتا، پھر اس وقت اس نے یہ کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اللہ میں ایمان لاتا ہوں، اللہ یہ جو ابھی گزرے ہیں موسیٰ، میں ان کو نبی مانتا ہوں۔ اس وقت ایمان لا رہا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ایک وقت انسان کی زندگی میں وہ آتا ہے کہ اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت اس کی توبہ، موت سے پہلے کچھ وقت وہ آتا ہے، اسے سب کچھ ہوش رہتا ہے، اسے پتہ ہو جاتا ہے، اس وقت حقیقت کی آنکھیں اس کی کھل جاتی ہیں۔ اس وقت اگر وہ توبہ کرے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ وقت آنے سے پہلے مجھے، آپ کو، ہم تمام کو ہر گناہ سے اللہ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال فرعون کہنے لگا کہ اللہ میں ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ کو نبی مانتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے آیت اتری، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اللہ نے فرمایا اب تم ایمان لائے، بہت دیر ہو چکی ہے، اور تم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے 400 سال اس کی عمر، اللہ نے اسے عمر عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے فرمایا تم اتنے بڑے ظالم، تمہارے جسم کو نہ زمین قبول کرے گی نہ آسمان قبول کرے گی۔ زمین نے قبول نہیں کی اس کے جسم کو، آسمانوں میں بھی اللہ نے نہیں اٹھایا، زمین میں بھی وہ دفن نہیں ہوا، آج تک اس کی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔
ہمیں وہ ظاہری جسم نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر حدیث سے آپ دیکھو تو آپ کو وہ جسم تڑپتا ہوا نظر آئے گا، کانپتا ہوا نظر آئے گا، عذاب میں مبتلا ہے وہ، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے عذاب میں رکھا ہے، فرعون کی لاش کو۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جنگ میں جیت گئے، فرعون ہار گیا۔ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیت گئے، اور ظالم، تکبر کرنے والا، متکبر فرعون ہار گیا۔ واقعہ ختم، وقت ختم، واقعہ ختم۔ حضرت میں آپ کو لے چلوں مدینے میں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کو بلائے، محرم کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں کو بلائے، ان کو پوچھے تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں جیت گئے تھے، اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے خوشی میں ہم روزہ رکھتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نحن احق، ارے تم حضرت موسیٰ سے کتنی محبت کرتے ہو، وہ محبت نہیں کرتے جو ہم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ پڑھتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، برحق تھے، سچے پیغمبر تھے، جلیل الپیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا تذکرہ ہوا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہماری جو محبت حضرت موسیٰ سے ہے وہ تو تمہاری نہیں ہے، اگر تم ان کے اس خوشی میں روزہ رکھتے ہو تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، یہودیوں سے پوچھا تم کتنے روزے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک دن۔ ہمارے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم ایک دن نہیں رکھیں گے، 10 کے ساتھ ایک ملا کر رکھیں گے۔ 10 محرم کب ہے اس سال؟ کب ہے؟ اتوار کو۔ آج 8 محرم ہے، 9، 10، تو ہفتے کو اور اتوار کو یہ 2 دن روزہ رکھیں، یا پھر سنڈے اور منڈے، ٹھیک ہے؟ اتوار اور پیر، یا پھر ہفتہ اور اتوار، 2 دن رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 2 دن روزہ رکھیں گے، اور یہ روزہ مستحب ہے، رکھیں، بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاپی نہیں ہے اسلام میں کسی کی، ہمارا مذہب ہی ایسا مذہب۔ اب ایک روزہ رکھتے تو یہودیوں کی کاپی ہو جاتی نا، سنگت تو کاپی نہیں ہے اسلام میں، تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاشورے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر رکھیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔